دوستو دوسری بات جو میں اس ضمن میں آج پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ جو فیصلہ ہوا ہے کہ 40 دن نکلیں گے اور اس میں یا وقت دیں گے، اور کم از کم میرے ذہن میں تو بات یہ ہے کہ کم از کم آپ کو 2 گھنٹے روزانہ دینے چاہیے۔ 2 گھنٹے جو ہے، ہم اگر 8 گھنٹے کی نوکری کرتے ہیں، 8 گھنٹے کا آرام کرتے ہیں یا 6 گھنٹے کا آرام کرتے ہیں اور پھر باقی اوقات بچوں کو دیتے ہیں، 2 گھنٹہ تو تحریک کا تقاضا ہے کہ اللہ کے دین کی اس جد و جہد میں ہمیں 2 گھنٹے لازماً لگانے چاہیے۔ اگر ہم وہ بھی نہ لگائیں، 1 گھنٹہ لگائیں، آدھا گھنٹہ لگائیں یا ہفتے میں چند دن لگائیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ خاص طور پہ جب آپ اور ہم بیٹھ کر یہاں بات کر رہے ہیں کہ آپ بھی ذمہ دار ہیں، میں بھی ذمہ دار ہوں، پھر تو ہمیں اپنے وقت کو بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ چڑھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ اگر میں نہیں آؤں گا تو آپ نہیں آئیں گے، آپ نہیں آئیں گے تو آپ کے پیچھے آپ کا کارکن نہیں آئے گا۔ اس لیے ہم سب کو اپنی ذمہ داری کو اور اس کی نزاکت کو بہت زیادہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کسی طرح سے بھی کسی فیلڈ میں غیر موجود نہ ہو، ہماری موجودگی لازماً ہونی چاہیے، ماں سے بھائی کہ کوئی عذر ہو تو الگ بات ہے۔ دوسری بات میں کہہ رہا تھا کہ یہ 2 گھنٹے جو وقت دینے کا یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آپ کو کارکنان سے رابطہ کرنا ہے، آپ کو عوام سے رابطہ کرنا ہے، آپ کو جو ہے اجتماعات میں شرکت بھی کرنی ہے، بہت سارے کام ہیں جو بحیثیت ناظم کے یا بہت ایک ذمہ دار کے آپ کو کرنے ہیں، اور اس کے لیے آپ سب کو اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم کم از کم 2 گھنٹہ ضرور وقت نکالیں تاکہ اس کے ذریعے سے جماعت کی دعوت کو بھی عام کیا جا سکے۔ اس وقت میرے ذہن میں ایک تھوڑا سا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری دعوت اس تیزی سے آگے نہیں بڑھ رہی جیسی بڑھنی چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے کمپیریٹیولی کہ دوسرے لوگوں نے اپنی تحریکات کا آغاز کیا، ہمارے آگے کیا یا ہمارے پیچھے کیا، وہ عددی قوت میں ہم سے بہت آگے نکل گئے۔ ٹھیک ہے ان کی دعوت کا اسٹائل مختلف ہے، ان کی دعوت جو ہے وہ مختلف انداز میں کام کرتے ہیں، لیکن دعوت تو بہرحال ان کی بھی دین کی ہے، ہماری بھی دین کی ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ دعوت اسلامی کوئی 15-17 سال پہلے قائم ہوئی، میں نے اخبار میں پڑھا کہ ایک تنظیم قائم کر دی گئی ہے جس کا نام دعوت اسلامی ہے، اور آہستہ 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 کام تو کر رہے ہیں، بہت کر رہے ہیں، اور آپ نے اور ہم نے دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ ہمارے ملک کے طول و عرض میں وہ قائم ہے بلکہ دنیا بھر کے دیگر ممالک میں بھی انہوں نے قائم کیا۔ بہرحال وہ ان کا ایک عقیدہ ہے جس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، لیکن عقیدہ تو ہمارا بھی ہے، اللہ کے اوپر یقین ہے، اور ہم تو کسی ایک خاص مسلک کے لیے کام نہیں کر رہے، وہ لوگ تو ایک خاص مسلک کے لیے کام کر رہے ہیں اور اسی تک ان کی جدوجہد محدود ہے، جبکہ ہماری جدوجہد جو ہے وہ عوام الناس کے ہر طبقے سے ہے کہ ہمارے ساتھ دیوبندی بھی آئے، بریلوی بھی آئے، اہل سنت بھی آئے، اہل حدیث بھی آئے، ہماری دعوت جو ہے وہ سب لوگوں کے لیے ہے اور ہم سب کو کام کرنا چاہیے۔ مجھے ابھی تھوڑے دنوں پہلے حاجی کیمپ میں جانے کا اتفاق ہوا۔ ہم لوگ حج کی تربیت کا کام ادارے میں کچھ کرتے ہیں، لیکن وہاں ہماری خواتین جو ہے بڑا کام کرتی ہیں کہ وہ انہوں نے تربیت کی کلاسز کی ہوئی ہیں، روزانہ کلاس ہوتی ہیں، جب سے حج کی فلائٹ شروع ہوتی ہیں اس سے لے کے جب تک حج کی فلائٹ آخری فلائٹ جاتی ہے، روزانہ ہمارے خواتین نظم جو ہے وہ کلاسز کرتے ہیں، اس لیے کہ روزانہ وہاں حاجی آتے رہتے ہیں، کوئی پاسپورٹ دینے آتا ہے، کوئی پاسپورٹ لینے آتا ہے، اور ویسے بھی تربیت کی طرف لوگوں کا رجحان ہوتا ہے کہ چلا آئے ہیں تو دیکھ لیں، سن لیں، مل لیں۔ تو دوسرا وہاں الہدا کی خواتین کام کرتی ہیں، تیسرا جو ہے دعوت اسلامی کے لوگ کام کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ دعوت اسلامی کے کارکنان ہر طرف بکھرے ہوئے تھے، پورے حاجی کیمپ میں نظر آئے۔ مسجد کی طرف میں گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آئیے آئیے اندر تربیت ہو رہی ہے، بیٹھے۔ میں نے کہا بھائی میں تو حج کو نہیں جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ آئیں بیٹھیں، سنیں تو صحیح، آپ کو بڑا نفع ہوگا، فائدہ ہوگا۔ تو میں نے کہا نہیں میں نے عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا اور مجھے ساری چیزیں معلوم ہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں آپ تھوڑی دیر بیٹھیں۔ میرے ساتھ جو خواتین ناظمہ تھی ان سے کہا کہ وہ اسلامی بہنوں کا پروگرام فلاں طرف ہو رہا ہے، دوسری طرف آپ وہاں چلی جائیں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک کام کے لیے ڈیڈیکیشن جو ہے وہ انہوں نے بھی پیدا کیا ہے، ہم نے بھی پیدا کیا ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں بھی ڈیڈیکیشن ہے اور دعوت کے عمل کو ہم بھی اسی طرح سے اہمیت دیتے ہیں جیسا وہ دیتے ہیں، شاید اس سے زیادہ ہم دیتے ہیں، لیکن رجوع کی جو کیفیت ہے تھوڑی کمزور نظر آتی ہے کہ ہمارے کارکنوں میں کتنا اضافہ ہوا،
ہمارے اجتماعات عام میں کتنی پبلک ہوتی ہے، کتنا ریگولرلی ہم اجتماعات کرتے ہیں. ابھی ہم بیٹھے تھے ضلع بستی میں، میرا جانے کا اتفاق ہوا. میں نے وہاں پوچھا کہ بھائی درس قرآن کی کیا کیفیت ہے، تو اندازہ ہوا کہ جو ان کے حلقے موجود ہیں 118-20 ایسے، اس میں سے 50% میں درس قرآن کی نشستیں ہوتی ہیں، 50% میں ریگولر ہوتی ہوں گی بہرحال. لیکن یہ کہ تھوڑا سا یہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہر حلقہ، جہاں بھی حلقہ موجود ہے درس قرآن یا اجتماع عام کے نام سے، لازماً ہمارا پبلک کانٹیکٹ ورک جو ہے ہونا چاہیے. اسی لیے کہ اسی کے ذریعے سے ہمیں عوام سے رابطہ ہوتا ہے کہ بھائی درس قرآن کی نشستیں آپ آئیے، وفود بنا کے جائیں گے، تبلیغی کیمپ بنا کے جائیں گے، ہر فرد جائے گا، متعین افراد ہوں گے، ان کو لے آئیں گے. سارے کام جو ہیں اس کے لیے درس قرآن کا ہونا بہت ضروری ہے. اور اسی طرح سے اجتماع کارکنان کا بھی پتہ چلا کہیں کہ اجتماع کارکنان متاثر ہے. یہ متاثر ہے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتے ہیں یا بے قاعدگی سے ہوتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم میں سے ہر فرد جو کراچی کے نظم سے تعلق رکھتا ہے، ضلع کے نظم سے تعلق رکھتا ہے، زون کے یا حلقے کے، ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اصل جو ہمارا یونٹ ہے وہ حلقہ ہے. اس لیے کہ وہ گراس روٹ پہ کام کرتا ہے. ذرا غور سے سنیے گا جو میں بات کہہ رہا ہوں، اس کا گراس روٹ پہ کام کرنے کا کام ہے، اور اس حلقے کو مضبوط ہونا چاہیے. اور اس حلقے میں ہماری خواہش اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس میں سارے کام ہونے چاہیے. رابطہ عوام کا کام بھی ہو، دعوت کا کام بھی ہو، ملاقاتوں کا کام بھی ہو، متعین افراد کا کام بھی ہونا چاہیے، اور پھر اس کے نتیجے میں کارکن سازی بھی ہونی چاہیے. ہم لوگ بعض اوقات بہت پریشان ہو جاتے ہیں جب کارکن سازی کی فگر دیکھتے ہیں، تو ہمیں بڑا شوق لگتا ہے کہ آپ لوگ بھی اتنی محنت کرتے ہیں. میں نہیں کہتا ہوں محنت نہیں کرتا، آپ لوگ بھی ماشاءاللہ بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی جدوجہد کرتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں اصل جو ہے کارکن ہونا چاہیے. ریکروٹمنٹ جسے آپ کہتے ہیں نا، ریکروٹمنٹ جو ہے وہ ہمارا ریکروٹمنٹ ونگ جو ہے، جہاں سے لوگوں کو جمع کرنا ہے، لوگوں کو اس تحریک کا حصہ بنانا ہے اور اللہ کے دین کے لیے لے کے چلنا ہے، اور اس اسلامی انقلاب کا ہراول دستہ بنانا ہے، وہ سب جو ہے اس کا تعلق حلقے کے نظم سے. اس لیے حلقے کے نظم کو، دعوت کے کام کو بہت ایمفیسائز کرنا چاہیے. اس کی رپورٹ لینی چاہیے، ناظم حلقہ کو محنت کرنی چاہیے، خود نکلنا چاہیے، کارکنوں کو نکالنا چاہیے، اور درس و تدریس کی محفلیں ہونی چاہیے. سارے کام ہوں، اور اس کے نتیجے میں آپ کا ٹارگیٹ ایٹ اینڈ آف دا ایئر یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے کارکنوں میں اضافہ ہونا چاہیے. اب کیا ٹارگیٹ ہو، تو کبھی ہم کہتے ہیں 20% اضافہ ہو، 30% اضافہ ہو، 50% اضافہ ہو. ہم دیکھنے جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے 10 کارکن ہیں، 20% کا مطلب 12 ہو گیا، یا 10% ہیں 40% کا مطلب، یا 50% کا مطلب 15 ہو گیا. تو یہ اسلامی انقلاب کی جو جدوجہد ہم لے کے چل رہے ہیں وہ کب پوری ہوگی نا؟ یہ بہت کم فگر نظر آتا ہے. ویسے ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ لوگ کام نہیں کرتے ہیں یا لوگوں کا رجوع کم ہے، لیکن یہ فگر بہت کم نظر آتا ہے. ملٹیپلیکیشن جو ہے وہ تیزی سے ہونی چاہیے، اور کام میں جو ہے اضافہ ہونا چاہیے. ہر فیلڈ کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں بھی ایسا نہ رہے کہ جہاں پر ہمارے کام کے اندر جو ہے کمی واقع ہو جائے. تو اس نقطۂ نظر سے مجھ سے لوگ رابطہ بھی کرتے ہیں. مطلب 2 افراد نے مجھ سے رابطہ کیا ہے جنہوں نے مجھ سے خاص بات کی نا. ملتے تو سب لوگ ہیں ماشاءاللہ، سلام دعا ہوتی ہے، گپ شپ ہوتی ہے، تحریک کے معاملات پہ بات ہوتی ہے، لیکن 2 افراد نے مجھ سے بڑی دیدہ دلے، بڑا انہوں نے سنجیدگی سے بات کی اور کہا مہدی صاحب 2 چیزوں پہ آپ ضرور ایمفسائز کریں. دونوں نے الگ الگ. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ نماز پہ بڑی توجہ دلائیں کہ نماز میں ہمارے یہاں باقاعدگی ہونی چاہیے، اور فجر کی نماز میں باقاعدگی ہونی چاہیے، اور ساری نمازوں میں باقاعدگی ہونی چاہیے، اور پھر لوگوں کو مسجد سے بھی رابطہ رکھنا چاہیے، اور بہت جلدی ہم مسجد سے نکل آئیں. مسجد بھی ایک دعوت کا ایک بہت بڑا مقام ہے، اور وہاں جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ کے فیلڈ کے لوگ ہیں. ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں، دین کو پہچانتے ہیں، آخرت کا احساس ہے، اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، اسی لیے ماشاءاللہ نماز کے لیے وہاں مسجد میں موجود ہوتے ہیں. تو یہ آپ کا ایک بڑا ڈائریکٹ جو ہے نا ان کے اوپر رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو آپ دین کی طرف لے آئیں، ان سے دوستی باندھیں، ان سے تعلقات باندھیں، ان کو لے آئیں. نوجوان آتے ہیں، نوجوانوں پہ کام کریں، ان کو لے آئیں. اس لیے کہ ہم سب کا ٹارگیٹ یہ ضرور رکھنا چاہیے
کہ ہماری دعوت میں وسعت ہونی چاہیے اور ہماری دعوت میں اضافہ ہونا چاہیے اور تیزی سے اضافہ ہونا چاہیے. یہ آہستہ آہستہ جو ہے کام نہیں چلے گا. ہم سب کو تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے. ہم لوگوں کے سامنے ٹارگٹ یہ ہے کہ کراچی شہر میں ایک ہلچل مچا دیں. کراچی شہر میں دین کی دعوت اور جماعت اسلامی کی دعوت کے لیے ایک ہلچل ہو اور واقعی لوگ یہ محسوس کرنے لگیں کہ جماعت میدان میں ہے اور جماعت جو ہے گھر گھر پہنچ رہی ہے, ہر فرد تک پہنچ رہی ہے, ہر جگہ اجتماع ہو رہے ہیں, ہر جگہ پروگرام ہو رہے ہیں, ماشاءاللہ کارکن چاق چوبند ہیں, ناظم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. یہ ایک ہلچل جو ہے ہمیں اپنے ٹارگٹ میں رکھنا چاہیے کہ کراچی میں اندر ایک ہلچل مچا دیں ہم پورے کراچی شہر کے اندر, کہ جس کے نتیجے میں ہماری دعوت جو ہے بڑی عام ہو. ہماری ایک جگہ گفتگو ہو رہی تھی تو اس پر مجھے بتایا گیا کہ اقبال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ گلبرگ میں کوئی 16 جگہ پہ قرآن فہمی کی کلاسیں چل رہی ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور ایک کلاس میں 50 افراد آتے ہیں تو تقریباً 800 افراد ایسے ہیں جو زیر تربیت ہیں. تو یہ کام کی مختلف جہتیں ہیں, انہوں نے اس طرح سے کام کیا ہے. آپ بھی اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں, کسی اور طرح سے بھی کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال ہمیں عوام میں نفوذ اختیار کرنا ہے. قرآن فہمی کے نام سے جائیں گے یا نمازوں کے اندر جو ہے التزام کے نام سے جائیں گے ہم لوگ, یا درس و تدریس کے پروگرامات کے لحاظ سے جائیں, یا متعین افراد کا ایک جال بچھا کے چلیں. لیکن یہ بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے کہ ہم ایک ایسا نیٹ ورک بنائیں کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کا رجوع بڑھے اور ایک ایسا پلیٹ فارم نظر آئے کہ جو دین کا حقیقی پلیٹ فارم, یہ نظر آئے کہ حقیقت میں اگر ملک کے اندر دین کا کوئی صحیح پلیٹ فارم ہے جو دین کی عظمت کے لیے, دین کے نفاذ کے لیے جدوجہد کر رہا ہے, اور جہاں پر افراد سازی ہو رہی ہے, کارکن سازی ہو رہی ہے, سیرت سازی ہو رہی ہے, کردار سازی ہو رہی ہے, تو جماعت. دوسری جگہ پر جائیں آپ کو شخصیت میں کنٹراڈکشن نظر آئے گا, کاروبار میں وہی عام سے روٹین ہے, لیکن مسجد کے اندر اس کو بہت اچھا نمازی نظر آتا ہے. تو یہ بھی نقص ہے, نفاق ہے, تناقض ہے, نہیں ہونا چاہیے. اس لحاظ سے ہم سب کو اپنی سیرت و کردار کا بھی جو ہے جائزہ لینا چاہیے, اور اپنے اخلاق و کردار کا بھی, اور رابطہ عوام کا بھی, اور ان سب چیزوں کا. یہ دراصل میسج ہے کہ جو اجتماع کا میسج ہے کہ اجتماع کے ذریعے سے ایک نیا تحرک پیدا ہونا ہے, اور تحرک پیدا ہوا ہے الحمدللہ. جو میسج ہمیں وہاں بھی دیا گیا, جو آپ لوگوں نے بھی جس جذبات کا مظاہرہ کیا, یہ سب نے ہمیں میسج دیا کہ ہمیں آگے بڑھ چڑھ کر موٹیویشن کے ذریعے سے کام کرنا چاہیے, اور ہم اس جماعت کو جو ہے گھر گھر پہنچائیں اور اس کی دعوت کو ہر جگہ پہنچا دیں. اور یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہماری دعوت میں کی طرف رجوع کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دعوت میں کوئی کمی ہے. ایسا بھی نہیں. الحمدللہ ہماری دعوت بڑی مکمل دعوت ہے, اور پورے دین کی دعوت دے رہے ہیں ہم لوگ. اس میں کوئی تناقض, کوئی کمزوری, کوئی چیز نہیں ہے. حالات میں آزمائش ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں ہماری, کہ مشکلات ہیں. جیسے ہمارے شہر میں MQM کا پرابلم ہے, آپ کو معلوم ہے, بڑا سخت پرابلم ہے. لیکن اس سب کے باوجود بھی دعوت کے راستے ہم کھٹکھٹائیں تو کھلے نظر آتے ہیں. کچھ پریشانیاں کچھ مواقع پر ہوتی ہیں, الیکشن کے موقع پہ یا قربانی کی کھال کے موقع پہ, لیکن یہ ہے کہ ہمیں آگے بڑھ کر حالات کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور ہم سب کو حالات بدلنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ انسان کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان, اللہ چاہے تو ادھر کر دے, وہ اگر برائی کی طرف ہے نیکی کی طرف کر دے. تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور ہماری کوششیں جو ہیں اس کے مکلف ہم لوگ ہیں کہ ہم کتنی کوشش کرتے ہیں اور کتنا اپنا اس کوشش کا حق ادا کرتے ہیں. اس کے لیے نکلنا, اس کے لیے رابطہ کرنا, یہ ایک بہت ضروری عنصر ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ بحیثیت ناظم کے آپ اپنے علاقوں کو, حلقوں کو, زون کو, ضلع کو, سب کو فعال بنائیں, اور ہر جگہ جو ہے کوشش کرنی ہے کہ اس میں روح ڈالیں, لوگوں کو میدان میں نکالیں, اور لوگوں کو ایک نیا جذبہ اور ولولہ عطا کریں, تاکہ اس کام کی پذیرائی ہو, اس کام کے نتیجے میں لوگ جو ہے ہم سے قریب آ سکیں اور ہم اللہ کو راضی کر سکیں. یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن جیتنا ہے. آپ کو معلوم ہے ہم سب اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کی رضا چاہے, کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اپنی زندگی میں اس کا حق ادا کر دیں. جان دی اسی کی ہے, حق تو یہ حق ادا نہ ہوا کہ ہم نے
اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس پوری زندگی کو لگانا اور کھپانا ہے، اور یہ بھی ہم کر دیں پوری زندگی کو لگا دیں پھر بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو دوستوں، تمام ہم سب لوگوں کو یہ بات سامنے رکھنی چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ چرم قربانی کے موقع پر بھی آپ اور ہم مل جل کے کام کریں گے، اور اس کے نتیجے میں ایک فضا پیدا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ یہ جتنی جدوجہد کرتے ہیں اس میں ہماری بہت ساری کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، مجھ میں بھی کمزوری ہے، آپ میں بھی کمزوری ہے، سب میں کمزوری ہیں، اور اس کے باوجود ہم کام تو کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے وفاداری کا ایک حق ادا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کے دین کے ایک سپاہی کی حیثیت سے، ایک مجاہد کی حیثیت سے میدان میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، اور اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو غالب کرے اور کامیاب کرے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور خوش ہو، اور اس کے نتیجے میں ہم جنت فردوس میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکیں اور جہنم کے عذاب سے بچ سکیں۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ کون اپنے آپ کو قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو، وہی بڑی کامیابی ہے، اور اسی منزل کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس راستے پر آگے بڑھائے، اور جو آنے والے حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کے حالات ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ کی انٹروینشن پاکستان میں کتنی بڑھ رہی ہے، کہ اب پہلے تو قبائلی علاقوں میں تھا، اب وہ بنو جیسے شہر میں آ کر انہوں نے جو ہے نشانے لگائے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اگر ان کو کھلی چھوٹ دے دی گئی وہ مزید آگے بڑھیں گے اور اس کا نشانہ اور لوگوں کو بھی بنائیں گے۔ تو اس لیے یہ جو جبر کی قوتیں اس وقت ہیں، اور ہمارے اوپر جس طرح کی حکومت ہے، یہ حکومت بھی بڑی بودھی حکومت ہے، اور اگر ہم رابطہ عوام میں نکلیں اور عوام کو سمجھائیں اور عوام کے اندر کام کریں تو انشاءاللہ یہ بہت جلد جو حالات بدل سکتے ہیں۔ لوگوں نے دیکھ لیا کہ نواز شریف نے کیا کیا، اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے کیا کیا، فوج کی حکومت نے کیا کیا، یہ سارے لوگ ناکام ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی کامیابی کے ساتھ اس ملک کی خدمت کر سکتا ہے اور اس میں عوام کے مسائل کو حل کر سکتا ہے اور ملک کو جو ہے بیرونی طاقتوں کی دسترس سے بھی آزادی دلا سکتا ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے، اور اسی لیے ہم سب کو عوام میں جانا چاہیے، عوام کو فہم بھی دینا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کامیابی سے آمین۔ ہدایات دے رہے تھے چرم قربانی مہم کے سلسلے میں بھی، اجتماع کے حوالے سے بھی، اور وقت کی اہمیت کے حوالے سے۔ ایک اعلان تو یہ ہے کہ دعا کے بعد انشاءاللہ نماز یہیں پر ادا کی جائے گی، اور تقریباً 7-8 منٹ کے بعد ہم نماز انشاءاللہ یہاں شروع کر دیں گے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہماری جو حلقہ کراچی کے تحت شہری اور بلدیاتی کمیٹی ایک موجود ہے، اس نے کچھ ورکنگ پیپرز بنائے ہیں، وہ آپ کو دے دیے جائیں گے۔ اس میں کمیونٹی پولیس کے حوالے سے بھی ہے، اور خان صاحب کے دور کے اور موجودہ دور کے تقابلی جائزہ ہے کام کا کہ جو جھوٹا پروپیگنڈا ہے اس کا اس میں توڑ موجود ہے، اور تیسرا کراچی کے مختلف پارٹس پہ جو انکم کے لوگوں نے قبضہ کیا ہے اس کے حقائق بھی موجود ہے۔ ظاہر ہے آپ لوگ عوام سے رابطہ کرتے ہیں تو اس طرح کے سوالات بھی سامنے آتے ہیں، تو آپ کو کم از کم اس میں کلیئر ہونا چاہیے کہ حقائق اصل میں کیا ہیں، تو اس کی ایک کوشش شہری اور بلدیاتی کمیٹی نے کی ہے۔ تو اب ہم اپنے اس پروگرام کا اختتام دعا سے کریں گے۔ میں امیر حلقہ سے گزارش کروں گا، شیخ صاحب سے گزارش ہے کہ دعا سے اس پروگرام کا اختتام کریں، انشاءاللہ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد نماز پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا۔